لغاری صاحب، عبدالستار ایدھی صاحب نے جو کام کیا ہے وہ تو رہتی دنیا تک ان کا نام ظاہر ہے یاد رکھا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں عبدالستار ایدھی صاحب کے جیسا کوئی اور ہوگا یا ہو سکتا ہے یا اس وقت کوئی اور ہے؟ علامہ اقبال نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ایسے دیدہ ور جو ہیں ایک ہزاروں برس کی انسانی نیکی کی ریاضت کے مسلسل عمل کے بعد کوئی شخصیت پیدا ہوتی ہے جس کا نام عبدالستار ایدھی ہوتا ہے، جس کا نام بشیر فاروق گیر فاروقی ہوتا ہے، جس کا نام جو ہے وہ اپنا محمد رمضان شیپا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انسان کے لیے، انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک کوئی ریوارڈ نہیں ہوتا ہے، ان کے نزدیک کوئی تمغہ نہیں ہوتا ہے۔ میں نے خود دیکھا تھا ایدھی صاحب کو، ایدھی صاحب مجھے جانتے تھے، میں انہیں جانتا تھا۔ ایدھی صاحب کو میں نے خود دیکھا تھا، وہ ایک اسٹوڈنٹ MBBS کا لاہور میں، اس کو کینسر لاحق ہو گیا تھا اور اس کے علاج کے پیسے نہیں تھے، تو ایدھی صاحب نے 3 ڈیک مال روڈ پر کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلا کر لوگوں سے پیسے مانگے تھے اور اس بچے کے علاج کے لیے پیسے جمع کر کے دیے تھے۔ یہ میں نے خود دیکھا تھا، اور وہ 3 دن تک ایسے ہی کھڑے رہے، مال روڈ پر کھڑے رہے، لوگ آئیں دیکھیں ایدھی کھڑے ہیں اور مانگ رہے ہیں۔ وہ مانگ رہے تھے۔ ایدھی نے ایک بہت بڑا ایمبولنس کا نیٹ ورک بنایا، ایک ایسے ملک میں جہاں پر منظم دہشت گردی ہو رہی تھی۔ اگر ایدھی نہ ہوتے تو میتیں سڑکوں پر پڑی ہوتی، کوئی اٹھانے والا نہ ہوتا۔ یہ ایدھی تھے۔ آپ پتہ تب چلے گا، آپ امریکہ میں جائیں اور ایمبولنس کو کال کریں، ایمبولنس $3000 آنے کے لیتی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ $3000 یہاں پر ہم جب چاہتے ہیں، کوئی بھی جس کو چاہنا ہوتا ہے ایدھی کو فون کرتا ہے، شیپا کو فون کرتا ہے، آپ کے پاس ایمبولنس پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ ایک کام تھا، یہ تو صرف اور ایک ایسا وقت دیکھیں نا، کیا آپ کو افسوس نہیں ہوتا ہے، ہمیں افسوس نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پر کہا گیا کہ وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ تو پھر آرمی آئی اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور کیسے ان کو کتنے اعزاز کے ساتھ ان کو دفن کیا، ان کو اعزاز کے ساتھ، اور اسٹیڈیم میں ان کی نماز جنازہ ہوئی۔ میں کہتا ہوں آج ان کی پیدائش کا دن ہے، ان کے بہت اچھے تھے، ان کا یہ تجربہ بھی تھا۔ دیکھیں ان کے واقعات کو اگر آپ دیکھیں، ایک بچی جو گٹر لائن میں گر گئی ہے، جسے باپ اٹھانے کے لیے جانے کو تیار نہیں، جسے ماں اٹھانے کو جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بچی جو ہے وہ گندے نالے میں تیر رہی ہے، کوئی اس کو ہاتھ لگانے، ایدھی صاحب گندے نالے میں اتر جاتے ہیں، اس بچی کو یوں اٹھا کر آتے ہیں اور اٹھا کر اپنی بیوی کو دیتے ہیں کہ یہ اس بچی کو سنبھالیں، اور اس کی میت جو ہے اس کی بلقیس ایدھی نے سنبھالی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس کو نہلایا، اس کا غسل کیا، اور پھر اس بچی کی تدفین، جس کو ماں باپ اٹھانے کو تیار نہیں تھے، تو ایدھی نہیں جاتا۔ ہزاروں یتیموں کے والد ہیں وہ تو، ہزاروں ماؤں کا ایک پورے کا پورا جو مدر جو ماں ممتا ہے، وہ ایدھی کی روح میں تحلیل کر گئی تھی۔ وہ ایدھی ہزاروں ماؤں کی ماں بن کے وہ سوسائٹی کے اندر موجود تھے، اور ان کی اہلیہ بالکل ایسی تھیں کہ جیسے ہزاروں لاکھوں مائیں کسی ایک ذات میں جنم لیں تو پھر وہ ایدھی بنتی ہیں یا بلقیس ایدھی بنتی ہیں۔ تو اس طرح کے تھے، اور آج بھی وہ وہی کام کر رہی ہیں جو عبدالستار ایدھی صاحب کر رہے تھے۔ آج بھی اور ان کے جو بیٹے لوگ بھی، کام فیصل کرتے ہیں، ان ایدھی کے صاحب بیٹے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ فیصل اب بھی ویسے ہی کام کر رہے ہیں جیسے ان کے والد کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے وہ دیکھ رہے ہیں، اداروں کو دیکھ رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں، اور بہت سے ادارے ہیں جو اس طرح کام کر رہے ہیں۔ دارالسکون ہے، وہ کیا کمال کا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اور ادارے، بہت سے ادارے ایسے ہیں، جس طرح سے سسٹر رتھ ہاؤ نے کام کیا تھا، اور ان کوڑھیوں کے، جن کو کوڑھ کی وجہ سے ان کے اپنے پیارے ان کو چھوڑ دیتے تھے، وہ جا کر ان کو اٹھا لیتی تھیں اور ان کے جزام کا علاج کرتی تھیں۔ یہ تھیں جو رتھ لوئس تھیں، وہ انہوں نے کیا کام کیا، کیسے کمال کا کام کیا۔ یہ لوگ کسی بھی سوسائٹی کے لیے قدرت کا، خداوند قدوس کا ایک عطیہ ہوتے ہیں کہ اللہ کسی آبادی پر خوش ہوتا ہے تو ایسے لوگ بھیج دیتا ہے، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آ کر انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ اتنے بڑے لوگ، اور ایدھی تو بہت بڑے آدمی۔ اور لغاری صاحب صرف انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی جو آنکھیں ہیں وہ بھی ڈونیٹ کر دی جائیں، اور ایسا ہوا بھی تھا۔ انہوں نے مرنے کے بعد بھی اپنی ایدھی بہت بڑے آدمی تھے۔ اور میں اور ایک دوست سے بات کروں، امداد حسینی ہمارے بڑے شاعر تھے، وہ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری باڈی جو ہے تجربہ گاہ کے طور پر
کسی ہاسپٹل کو ڈونیٹ کر دی جائے اور میرے اعضاء پر تجربات کیے جائیں اور میڈیکل کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ میری آنکھوں پر، میرے کانوں پر، میرے جسم باڈیز کے حصوں پر، میرے دل پر، میرے جگر پر، میرے کڈنیز پر وہ تجربات کریں اور جانیں کہ کیا ہوتا ہے انسانی. تو اس نے خود ڈونیٹ کیا تھا. اتنے بڑے آدمی، میں کہتا ہوں سوسائٹی بڑے آدمی پیدا کرتی ہے جو آپ کے لیے اور آپ کی سوسائٹی کے لیے بہت آگے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا لگائی صاحب، پی ایس ایل کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں. آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے ویسے؟ نہیں، وہ میری فیوریٹ سیٹ بہت پیچھے جا رہی ہے. کوئٹہ گلیڈیٹرز. میرا کوئٹہ گلیڈیٹر بھی اور ملتان سلطان بھی. آج کل وہ دونوں ٹیمیں جو ہیں مار کھا رہی ہیں لیکن ابھر کر آئیں گی. کب؟ اسی کھیل میں آئیں گی. نہیں تو پھر اگلی دفعہ آئیں گی، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن مجھے کراچی کنگز عزیز ہے، مجھے سارے اور پشاور زلمی عزیز ہے، مجھے لاہور قلندر ہمارے دوست ہیں. کوئی ایسی بات تھوڑی ہے ان سے کون سا آج کراچی اور لاہور کا ٹاکرا ہونے والا ہے. کراچی اور لاہور کا تو جب ویسے بھی میچ ہوتا ہے تو سارے بڑے ایکسائٹڈ. اندازے اپنی جگہ پر رکھیں، لیکن کبھی کبھی کھیل میں چانس ایسا نکل آتا ہے، لگتا ہے کہ جس کا کوئی چانس نہیں تھا وہ نکل کر آ گیا. پاکستان کا آپ کا خیال ہے کہ ورلڈ کپ کے دوران جو 92 کا ہو رہا تھا، ان نے بستر باندھ رہے تھے بھئی، اپنا سامان باندھ رہا تھا کہ چلو اگلی فلائٹ سے باہر چلتے ہیں، ہم تو آؤٹ ہو گئے. یہ اپنے طور پر آؤٹ ہو گئے تھے اور آؤٹ ہو کر یہ ایک چانس پر تھا کہ وہ ہار جائے اور یہ جیت جائیں، تب جا کر. اگر وہ نہ ہارتے تو بھی پاکستان کا چانس نہیں. ویسے اس ورلڈ کپ کا آپ کریڈٹ دیتے ہیں خان صاحب کو؟ میں پاکستان کی ٹیم کو دیتا ہوں کریڈٹ، پوری ٹیم کو کریڈٹ دیتا ہوں. لیکن اس کی بنیاد پر اگر کوئی پاکستان اور ورلڈ کپ لے آئے تو ہم یہ بھی نہیں کہیں گے نا کہ وہ بھی پھر وزیر اعظم کرکٹ سے لیا کریں گے کہ ہمیشہ. اب جیسے کہا جا رہا ہے شاہد آفریدی اب نیا پاکستان میں نیا سرطان ہو رہا ہے، تو میں کہتا ہوں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. جس کا جو مقام ہے، اب سیاست کے طور پر عمران خان مجھے پسند نہیں ہے، فرض کریں مجھے نہیں پسند، مجھے افسوس ہوگا اس لیے کہ میں نے ان کا کھیل دیکھا ہے اور آپ کو وہ کھلاڑی کے طور پر عمران خان یاد ہے. مجھے اس سیاست کی وجہ سے تو نہیں ہے یاد. اور سیاست میں جو کچھ اب ہو رہا ہے اس سیاست کو کون سمجھے گا، کیسے سمجھے گا. بالکل ٹھیک ہے. بہت سا وقت ختم ہو گیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.